الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر کے اس سلسلے میں ہمارا یہ پارہ پہلا چل رہا ہے، سورہ دوسری البقرہ اور اس کی آیت نمبر 43۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس پر کافی باتیں ہوئی ہیں، کچھ اور باتیں ہیں، انشاءاللہ وہی سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پچھلی آڈیوز میں نے عرض کیا کہ یہاں مراد جو ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید اس آیت میں کی گئی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور پھر کافی میں نے باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو جماعت کی اہمیت جو ہے وہ میں نے فضیلت میں کچھ ایک باتیں عرض کی، جماعت کی اہمیت کو پیش کیا۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ایسے وعیدے جو ہیں، جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جماعت کو ترک کر دیتے ہیں بلا عذر شرعی، کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ اب تو پہلی بات تو یہ کہ ہم پڑھنے والے ہی اللہ جن کو توفیق دے وہی پڑھتے ہیں، اور جو پڑھ بھی لیتے ہیں تو پھر یہ کہ مسجدوں میں جانے کی بجائے اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو جماعت کو بلا عذر شرعی ترک کرنا یہ کس قدر ناپسندیدہ اور گناہ ہے، یہ اسے سماعت فرمائیں۔ آپ سب یہ جانتے ہیں، سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا نام رحمت عالم، رحمت للعالمین بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے رحم کا اظہار فرمایا ہے ہر جگہ، کئی مقامات پر۔ آپ واقعات سیرت طیبہ میں دیکھیں تو اس قدر محبت اور رحمت اور شفقت کا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں عنصر ملے گا۔ ہر جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جلوہ زیادہ ہی نظر آتا ہے، رحمت عالم ہے آپ، لیکن اس رحمت کے باوجود، رحمت عالم ہونے کے باوجود جماعت ترک کرنے والوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ صحیح حدیث ہے، مجمع الفرقان میں اور تمام دوسری تفاسیر میں یہ حدیث نقل ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں عشاء کی اذان کہنے کا حکم دوں، اور اذان کے بعد نوجوانوں کو، مدینے کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لوں، اور اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو جو لوگ گھروں میں ہیں، لوگ یہاں پر لوگ بھی کہنا صحیح نہیں، سرکار نے ماں کا لفظ اس پہ ارشاد فرمایا ہے، جو کچھ جو ہے اس گھر میں ان کے ساتھ ان گھروں کو جلا دوں، یعنی جو جماعت کو ترک کر کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے لیے حاضر نہیں ہو رہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو ہی جلا دوں، صرف عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ان کا خیال کر کے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا اندازہ لگائیے اس بات سے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ بلا عذر شرعی جو نماز
جماعت کے ساتھ چھوڑ کر گھر میں پڑھ لے رہے ہیں، فرماتے جلا دیں، گھروں کو ہی جلا دیں. یہ کون فرماتا؟ جو امت کے ایک ایک ذرا سی بھی تکلیف کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہیں کر سکتے، وہ میرے آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اتنی سخت تاکید ہے. اور امت آج کیا کر رہی ہے؟ افسوس کا مقام ہے. بہت سخت آج ہمارا جو حال بگڑا ہوا ہے، جو اس پستی میں گرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ ہم خود ہیں. وہ دور جو تھا نا، ایک حدیث پاک آپ کو اور سناتا ہوں. پہلے تو اس حدیث کو سماعت کی جو میں نے کہا. اس میں حضرت عبدالرزاق بھٹرالی صاحب کی اولاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہاں جو ارشاد فرمایا کہ میں جلا دوں، اور جو لفظ عربی کا آیا ہے یہ غیر ذوی العقول پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جو عقل والے نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جماعت کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا گھر میں ہیں بلا عذر شرعی بیٹھے ہیں، وہ عقل والے ہی نہیں، یعنی وہ جانور ہیں، انسان ہی نہیں. اتنی سخت تاکید. انسان ہے، مسلمان ہے تو مسجد میں آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اور اس وقت میں کیا تھا؟ صحابہ کا جو عمل تھا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، وہ بھی سماعت فرمانا. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ حدیث پاک میں آپ کو طبیان القرآن جلد اول صفحہ نمبر 373 سے سنا رہا ہوں. جی، طبیان القرآن والیوم 1 پیج نمبر 373. یہ حدیث پاک نقل کرتے ہوئے قاری علم رسول سعودی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری رائے یہ تھی، یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کا دور میں کیسے پتہ چلتا تھا، کیا کرتے، ان کا عمل کیا تھا. فرماتے ہیں کہ ہماری رائے یہ تھی کہ جماعت کو صرف وہی شخص چھوڑتا ہے، دو لوگ، صرف دو لوگ ہی جماعت کو ترک کرتے تھے. پہلا کون؟ ایسا منافق جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو. ایسا منافق ہو جس کا نفاق معلوم ہو، یعنی منافقین کی علامت میں سے یہ تھا، سب کھل کر سامنے آ گئے تھے، چھپے ہوئے نہیں، کھلے منافق. جو کھلے منافق ہوتے تھے وہ جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے. ایک یہ اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. صحابہ کے نزدیک تو منافق کھلے منافق تھے جو جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے. ہم کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ جس کی مجبوری ہے بہت زیادہ، میں ان سب کو کسی کو لان تان نہیں کر رہا، میں کسی پر، لیکن بلا عذر شرعی بغیر کسی مجبوری کے جماعت کو ترک کر دینا، نماز کے لیے حاضر نہیں ہونا جماعت کے ساتھ، یہ کسی طریقے سے بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. میں نے پیچھے کہا کہ اکثر بہت سے علماء اس پر بھی گئے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، کسی نے واجب کہا، پر اکثر علماء کا، ائمہ کا یہ اتفاق ہے کہ جماعت جو ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ، قریب با واجب کے قریب پہنچی ہوئی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں اور اتنی بڑی سنت کو ہم ترک کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. پڑھتے بھی ہیں تو اگر پڑھتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں رہتی. جماعت ہے، ملی تو ملی، نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، اپنے تو پڑھ لیں گے نا. تو دیکھیے صحابہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو یا تو کھلا منافق تھا، سمجھ لیتے کہ منافق ہے اس لیے جماعت میں نہیں آیا، یہ تو پتہ ہے اپنے کو منافق نہیں آنے والا ہے. اب دوسرا کون ہوتا تھا؟ دوسرا وہ شخص جو سخت بیمار ہو، وہ جماعت کے لیے نہیں آتا تھا. دو لوگ جماعت کے لیے حاضری سے رہ جاتے تھے.
پھر اسی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ ہمارے دور میں ہم نے دیکھتے تھے کہ ایک بیمار ہے، چل نہیں پا رہا ہے، تو دو مسلمانوں کا سہارا لے کر کاندھوں پر اس کو اٹھا کر کے وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سہارے سے، بیمار بیچ میں دو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، وہ چلتے ہوئے جماعت کے لیے مسجد میں آتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ جو بیمار ہوتا تھا تو پھر وہ شریک نہیں ہو پاتا تھا جماعت میں۔ اب بتائیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ایسے بیمار ہیں ہم کہ جماعت ترک کر دیں؟ اتنی بیماری ہے ہم میں، یا پھر ہمارے اندر نفاق بھرا ہوا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ہم کہاں پر ہیں، یہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ صحابہ اگر ہو، کاش وہ دور نصیب ہوتا، ہماری اوقات کیا ہماری نصیب نہیں کہ ہمیں وہ دور کاش نصیب ہو جاتا، ان کی قدموں کو چوم لیتے تو یقیناً جنتی ہوتا، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوتا۔ تو صحابہ کے نزدیک تو یہ تھا کہ جو جماعت کو ترک کرے وہ یا تو منافق ترک کرے گا یا سخت بیمار، اور ہم کیا ہیں وہ پتہ نہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر ایک اور حدیث پاک اسی صفحے پر آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ سے ملو ملاقات، تو اچھے اللہ تم سے فرماتے ہیں کہ اگر جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ کل وہ اللہ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے، تو اسے چاہیے کہ جب ان نمازوں کی اذان دی جائے تو وہ ان کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ سنن ہدا ہے، یعنی یہ جو طریقہ ہے ہدایت کا طریقہ ہے، اور ہدایت کا طریقہ اگر تم چھوڑ دو گے اکیلے، حدیث میں صاف فرمایا کہ اگر اکیلے نماز پڑھنے لگ جاؤ گے گھر میں تو تم سنن ہدا سے ہٹ جاؤ گے، ہدایت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اور جو ہدایت کے راستے سے ہٹا فرمایا گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ چاہتے ہو کہ اگر اللہ سے اسلام کی حالت میں ملو تو جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب تو اتنی بڑی بات ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ اب اس پر بھی اگر ہم جو مجبور ہے واقعی دکان میں، یعنی ایسا ہے کہ جانا مشکل ہو گیا، جماعت چھوٹ رہی ہے بہت ایک دم زیادہ پر ہے، وہاں بھی یہ ہو کہ اکثر تو یہ ہے کہ دکان وغیرہ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ساتھ میں آدمی سر امپلائی وغیرہ ہوتے ہیں بھروسے والے رکھ، تو ان کو بتا کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ صرف بہانے بنانے سے بات نہیں بننے والی، اللہ تو جو سارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صرف بہانے بنا کر آپ بچت نہیں کر سکتے اپنی، بغیر عذر شرعی کے آپ جماعت کو ترک کریں گے تو آپ یقیناً بہت غلط کام کر رہے ہیں، سنت موقدہ کو جو قریب واجب ہے اس کو ترک کر رہے ہیں۔ اور اگر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ، 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ کہ جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھی اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی پھر فجر عشاء پڑھنے کے بعد سو گیا تو بھی، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی تھی سو گیا، پھر فجر میں اٹھا جماعت کے ساتھ پڑھی، تو فرمایا جو اس کی رات بھر جو سونے کے باوجود عبادت میں لکھی جائے گی، سوتا رہا تو بھی رات بھر عبادت میں۔ سبحان اللہ، کیا اتنا کچھ ہمارے لیے ہے، پر ہم کو یار فکر ہی نہیں ہے، ہم کو سب کچھ مل رہا ہے پر ہمیں شوق نہیں، ہمیں یعنی کہ جذبہ نہیں ہے۔ میں نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ ایک حدیث میں فرمایا 27 گنا زیادہ تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تنہا نماز پڑھنے سے 27 لیول جو ہے اس کے اور ہائی ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا تھا، ان کی ایک مرتبہ کی جماعت چھوٹ گئی، بہت افسردہ ہو گئے کہ یار جماعت ترک ہو گئی، 27 گنا زیادہ ثواب ہے حدیث پاک میں، تو انہوں نے اسی وقت کی نماز کو، ایک ہی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 مرتبہ پڑھا کہ جماعت ترک ہو گئی، 27 گنا زیادہ ثواب ہے تو 27 مرتبہ پڑھو۔ اس پر بھی ان کو تنبیہ کی گئی، یہ اللہ والے تو ان کو تو اور زیادہ پکڑ ہوتی تھی بھائی اللہ والوں کی، تو میں 27 مرتبہ پڑھ تو لی تو نے، پر جو جماعت کے ساتھ فرشتوں کی آمین ہوتی تھی اس کا کیا کرو گے؟ یعنی جماعت میں بہت فائدے ہیں، اب وہ اللہ والے تو ان کی، اب ہم تو یار کسی لیول کے نہیں، کم سے کم اچھا جماعت کے ساتھ پڑھنے میں فائدے کتنے، وہ مختصراً یعنی لاجیکلی بھی دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے کتنی پیاری چیز ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔
یہ اسی طبیعت قرآن میں فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب، یہ میں نے پہلے بتا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو اکیلے نماز پڑھتا ہو اس کی نماز قبول نہ ہو، غلطی وغیرہ ہو جائے، لیکن جماعت میں اگر ساتھ میں پڑھ رہا سب کے ساتھ، تو کوئی ایسا ہو، ایک بندہ ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جائے، تو ہو سکتا ہے ہماری بھی نماز قبول ہو جائے۔ اچھا، اب ہم اگر اکیلے پڑھتے تو ہو سکتا ہے ہم سے قرأت میں غلطی ہو، مخارج صحیح نہیں ادا کرتے ہوں گے، لحن کر جاتے ہوں گے، غلطی ہو جاتی جس کی بھی نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو ان کی قرأت وغیرہ صحیح ہے، تو ان کی وجہ سے ہماری بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھنے لگ گئے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، کیا سوچیں گے، ارے یہ نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے۔ جب آپ وہ دیکھ لیں گے نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ آپ کے پیچھے تہمت نہیں لگائیں گے، یعنی اگر آپ کو ان کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ پتا ہے نماز ہی نہیں ہے تو بے نماز نہیں۔ لیکن اگر جب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سب کو معلوم پڑ جائے کیا نمازی ہے یہ آدمی۔ آپ کو ان کو دکھانا نہیں، آپ کو اللہ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن اس وجہ سے کوئی تہمت آپ پر نہیں لگے گی۔ دوسرا یہ کہ جب جماعت کے ساتھ مل کے ہمارے اہل سنت مساجد میں بڑا پیارا طریقہ ہے، نماز ہونے کے بعد، جماعت ہونے کے بعد جو امام صاحب دعائے ثانی کے بعد قطار لگا کر امام صاحب سے مصافحہ کرتی ہیں، ساری اکثر لوگ ملتے ہیں وہاں مصافحہ کرتے ہیں، سلام۔ اب یہ حال چال بھی ایک دوسرے کا سب کا معلوم پڑ جاتا ہے، طبیعت کیسی، یہ وہ ساری چیزیں کیا حال چال ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ ایک اجتماعیت جو ہے، ایک سوشل گیدرنگ پانچوں وقت میں ہوتی رہتی، ایک دوسرے کو جانتے رہتے، وہ آج نہیں آئے، ارے کل آپ آئے نہیں تھے، کیا ہوا، طبیعت صحیح ہے کہ نہیں، کوئی پریشانی ہے کیا، ایک دوسرے سے یہ ساری چیزیں معلوم۔ اب جماعت میں ہے ہی نہیں تو کیا کس کو جانیں گے، جماعت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو زیادہ پہچاننے بھی لگ جاتے ہیں، جن سے کوئی پہچان نہیں ہوتی وہ بھی پہچان والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سے فائدے ہیں، بہت سے فوائد ہیں اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، نہیں پڑھنے کی بہت سی وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے امان میں رکھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے، با جماعت نماز ادا کرنے کی پروردگار ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔